شخصیت، اکسانیت کا اور انسانیت کا پاٹ پڑھاتے تھے، زوردار عالم تھے۔ بہرحال اس طرف ہمیں اپنی بات کو نہ لے جا کر بہت ادب سے اپنے اس نوجوان عالم سے گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا جنید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ایک بہترین استاد ہیں، ایک بہترین قلمگار ہیں، ایک بہترین مخرج بھی ہیں حضرت مفتی جنید صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم.
مجھے امید ہے پروردگار کی ذات سے کہ سو نہیں انشاءاللہ اس گاؤں کی ہر گھر کی ایک ایک عورت انشاءاللہ وہ آپ کے جلسے میں شریک ہو کر کے فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ جب ان کی زندگی میں دین آئے گا تو آپ تک وہ محدود نہیں رہے گا، وہ پورا گھرا نہیں پورا کرست بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات و ملفوظات، آپ کے اقوال اور آپ کی حدیثیں جو بھی آپ سنتے رہتے ہیں وہ ایک ایک لفظ ایسا ہے، بینر پہ آپ پڑھیے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ وقت بیٹھنا اتنا قیمتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق چند لمحات اگر گزر جائیں تو اس سے زیادہ سعادت مندی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ ایسی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ زمین انشاءاللہ میدان محشر میں اس بات کی گواہی دے گی کہ یہاں بھی حضور اکرم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ شاعر نے کہا کہ تمنا ہے مدینے سے شے عمدہ بنا لاؤں، تمنا ہے مدینے سے شے عمدہ بنا لاؤں، گلے راہ نبی کا کاجل دیدہ بنا لاؤں، وہ نور لم یزل جس سے منور ہے سارا عالم، وہ نور لم یزل جس سے منور ہے سارا عالم، تمنا ہے جبی کو اسی سے تابندہ بنا لاؤں۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، جلسہ ہے عنوان رحمت عالم کا، آپ آفاقی نبی ہیں، آپ ایسے پیغمبر ہیں کہ تمام نبیوں کو علاقائی نبوت عطا کی گئی، کسی کو شہر کا، کسی کو دیہات کا، کسی کو قصبے کا بنایا گیا، لیکن جب بات آئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا گیا، آپ کو کائنات کا نبی بنا دیا گیا، آپ کو آخری نبی بنا کر کے مبعوث کر دیا گیا، اور قرآن نے مہر لگا دی اس بات کے اوپر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ انقلاب کے ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ کے آنے کے بعد دنیا کے اندر کیسا رنگ آیا۔ آپ سوچیں کہ قرآن دیا گیا آپ کو، آپ وہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، آپ جہاں تشریف فرما ہے قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ مکے کے اندر ہیں تو قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ مدینے کے اندر ہیں تو قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ اگر چل رہے ہیں تو قرآن آپ کے ساتھ زیر سایہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت ہمارے سامنے ہے۔ انقلابات کی دنیا بہت لمبی ہو چکی ہے، ہم اقوام کی تاریخ تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب تک حضور اکرم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے تو یہ آج کا یہ جلسہ ایک نہیں ہزارہ آپ کر دیجئے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی موضوع سے متعلق ایک بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا، اور یہ ایسی سنت ہے کہ تمام انبیاء نے اس کو کیا، اور یہ عظیم سنت اگر ہماری زندگی میں ہماری گھریوں میں داخل ہو اور ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے تو میرے عزیزو ہمارے گھروں کے اندر، کیونکہ جس گھر کے اندر اگر کوئی مرد اپنا نکاح نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اس مکان کے اندر کبھی خوشبو نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اور جس گھر کے اندر مستورات ہوئی رہتی ہیں بغیر شادی کے، اگر وہ اپنا نکاح نہیں کرتی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ کسی کا مکان نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے نکاح ایک ایسا موضوع ہے کہ مستقل آپ پڑھتے رہیے، لیکن تین باتیں یہاں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تھے، اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک سنت اگر ہم اپنا لیں کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر جو یہ ماحول بنائے ہوئے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس وقت نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم باہر نکل کر کے تو بہت سے کام کر ڈالتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اپنا وقت نہیں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت کہ آپ عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر کے آپ چلے آتے تھے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد صرف روزانہ ایک چائے لے لیں ایک ساتھ، تو آپ سوچئے کہ وہ محبت پیدا ہوگی کہ جس کی دنیا آج متلاشی ہے۔ آپ سوچئے لوگ بھوکے ہیں، ان کو محبت کے پھول نہیں
نہیں مل رہے ہیں، ان کو محبت کے وہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں جس کو ان کی وہ ضرورت ہے، جس سے وہ اپنی پیاس کو بجھائیں۔ لیکن چونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ میرے عزیزو یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت حالات حاضرہ ہندوستان کے اندر جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن بتاؤ اس پورے مجمع کے اندر کون ایسا نوجوان ہے جس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یہ بات کہی ہو کہ اے پروردگار تیری پورا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے؟ کس نے یہ بات کہی ہے کہ پروردگار جہاں 11 مساجد کو شہید کر دیا گیا ہو، کس نے یہ بات کہی اللہ کے سامنے کہ مالک آپ ان ہماری بہنوں پر رحم فرما کہ جہاں ظالم اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر چھری چلا رہے ہیں؟ بتاؤ مسلمانوں ہمارا وہ دل کہاں چلا گیا کہ مدینے کے رہنے والا وہ شخص جو صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری سلطنت کے مالک ہو کر کے اللہ سے آخری رات میں اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے عزیزو ہمارا وہ دل کہاں چلا گیا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ہم اس وقت اتنے بے بس ہو چکے ہیں، کیا اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم بارگاہ عزتی میں یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ بتاؤ کتنی مسجدوں میں نماز کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ اے اللہ تیری پورا کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ بتاؤ کتنی جماعت میں جانے والے ساتھی اپنے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے سجدوں میں اللہ کے سامنے کہا ہو اے اللہ ان ظالموں کے حق میں اگر تو نے ہدایت مقدر کر رکھی ہو تو ہدایت عطا فرما دیجئے، ورنہ ان کو نیست نابود کر دیجئے، ان کو زمین میں ایسا دھسا دیجئے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ مسلمانوں جب دل میں درد ہوگا حالات تو آتے رہیں گے لیکن دین کا کام نہیں رکے گا۔ آپ سوچئے کائنات کے مالک فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کہ جہاں آپ نے 13 سال رہ کر کے ایسے حالات گزارے ہیں کہ مکہ سے لوگوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا اس شخص سے جو بعد میں وہ صحابی بن گئے تھے کہ اگر ہمیں آخری وقت تم لوگ مجبور نہ کرتے میں کبھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ نہ جاتا، اور اب جا رہا ہوں تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ ان ظالموں نے یہ کہہ کر کے نکار دیا جاؤ تمہارا یہاں کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ میں آؤں گا فاتح بن کر کے، چابی ہاتھ میں ہمارے ہوگی اور میں ہی دروازہ کھولوں گا اور میں ہی نماز پڑھوں گا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، آپ واپس آئے فاتح بن کر کے، آپ نے سب کچھ کیا وہ تاریخ میں رقم ہے۔ دوستو حالات سے آپ گھبرائیں گے؟ آپ تو وہ قوم ہیں کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی، آپ صبر کرتے رہے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ آپ کے 1 لاکھ سے زائد علماء کو شہید کیا گیا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ آپ تو وہ لوگ ہیں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن آپ جھکے نہیں۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ بتانے والے کہ اے اللہ ہم آپ کے سامنے سجدہ صرف کرنے والے ہیں، اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکانے والے ہیں، اپنی جبین نیاز کو آپ کے سامنے جھکانے والے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھنے والے ہیں۔ مالک اس ہاتھ کو کسی اور کے سامنے نہ اٹھائیے گا، اس جبین نیاز کو کسی اور کے سامنے مت جھکائیے گا۔ مالک پیٹ آپ نے دیا ہے، روزی دینے والے آپ ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ پروردگار کے علم کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، کسی کو نہیں دیا گیا۔ میرے
عزیز دوستو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم آج کیا کمائیں گے اور کل کیا کمائیں گے، دینے والا تو مالک ہے۔ آپ حالات سے گھبرا کر کے خاموشی نہیں، آپ تو رات کے آخری حصے میں، آپ کا نبی تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، آپ کا نبی تو مکہ چھوڑ کر کے آپ کے خاطر مدینہ جا رہا ہے جہاں ریاست کو قائم کرنا ہے۔ آپ کو پروردگار نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، آپ کو زمین پر خلافت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تمہارا قیام تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا، تمہارا وجود تو یہاں آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ تم کو تو وہ قرآن دیا گیا کہ جس قرآن کے سامنے تم کسی اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے سامنے وہ حدیث دی گئی کہ جہاں ایک ایک بات بالکل حرف آخر ہے، اور اس سے بڑھ کر کے آپ تو ایسے صحابہ کی تابع داری کرنے والے ہیں، وہ صحابی رسول کہ جہاں ہاتھ دونوں کٹ جاتے ہیں اور آخری وقت میں جھنڈا لے کر کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں۔ آپ تو ان صحابہ کو ماننے والے ہیں، صحابہ کا انقلاب، صحابہ کی تبدیلی یہ میرے پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے، صحابہ کا ایمان لانا میرے پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے، صحابہ کا صحابی کے معیار پر اترنا میرے پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی، گزارشات یہ ہیں کہ آپ تو وہ لوگ ہیں، کبھی بھی حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس مت کرنا۔ قرآن نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت آپ کی ہے اور ایسی وہ جنت جہاں سے نہریں جاری ہوں گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو مایوس کریں گے تو آنے والی وہ نسل کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ان کتابوں میں وہ انقلابات درج ہیں کہ حضرت موہانی نے کھڑے ہو کر کے یہ بات بمبئی کے اندر کہی تھی کہ میں برٹش گورنمنٹ کے آگے کبھی بھی اپنی جبین نیاز کو جھکا نہیں سکتا ہوں، یہ انگریز یہاں سے جا کر کے رہیں گے، انقلاب آ کر کے رہے گا، ہندوستان آزاد ہو کر کے رہے گا۔ آزادی آپ نے دلائی تھی، آپ اگر مایوس ہو کر کے اور موبائلوں پہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو پس کر لیں گے، مسلمانوں اپنے آپ کو حوصلہ مند ثابت کرو، اپنے آپ کو بتاؤ آپ نے ایک مسجد شہید کی، اگر تیری پورا کے اندر 11 مسجدیں شہید ہوئیں، اللہ نے آپ کو وہ امانت دی ہے، آپ کو وہ اثاثہ دیا ہے، آپ کے بھائی اگر مارے گئے، اے اللہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کر کے ان کی مدد کر سکتے، لیکن مالک ہم آپ کے